الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد المرسلين وسيد العالمين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا
ہارے بھی تو بازی مات نہیں، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ برادران عزیز، نیک بخت دوستو، بزرگو، عزیزو، حضور سیدنا امام حسین امام عالی مقام، آپ نے انسانیت کے لیے ایک نقش قائم کر دیا ہے۔ جی جی آگے آ جاؤ، ادھر بالکل، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ حضرت امام حسین کی شخصیت، ذات، صفات، شہادت، اس کے ہیرے کی طرح کئی پہلو ہیں۔ جیسے ہیرا ہر طرف سے چمکتا ہے، آپ کی ہستی ہیرے کی طرح ہے۔ جس زاویہ نظر سے دیکھیں، جس طرف سے دیکھیں، اس کے اندر نور، چمک، ڈلک ہر طرف سے بڑھ کر ہے۔ ہم حضور کے دور سے بہت دور ہیں، اس دوری کی وجہ سے اندھیرا بہت ہے۔ اور میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ یہ آیہ مبارکہ ہے جس میں ہے کہ لوگ حسد کرتے ہیں کچھ لوگوں سے۔ حسد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہے، تو جب فضیلت والوں کو لوگ دیکھتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ماننے والے، وہ ان کی فضیلت کو تک کے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور کچھ یزید صفت، شمر صفت، ابن زیاد صفت، اندر کے کمینے، نیچ، وہ گھٹیا ان کی فضیلت کو دیکھ کے جل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن سے لوگ حسد کرتے ہیں؟ آیت تو قرآن کی ہے، حضرت امام محمد باقر نے فرمایا وہ ہم ہیں، وہ آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، نبی کی اولاد ہیں، لوگ ہم سے جلتے بہت ہیں، حسد بہت کرتے ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں نبی کے گھر میں پیدا کیا، اب ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اس نے ہمیں اپنے نبی کے خمیر سے بنا دیا، اس نے ہمیں خون رسول سے پیدا کر دیا، اس نے ہمیں نبی کے گھر میں پیدا کر دیا، اور اس نے ہمارے اوپر تمہارے ذمے لگا دیا تم ان پہ درود پڑھو۔ تو تم بڑے کمینے لوگ ہو، تم درود پڑھنے کی بجائے، اور پھر کمال یہ ہے درود بھی پڑھتے ہو حسد بھی کرتے ہو۔ یہ بھی تماشا ہے، درود بھی پڑھتے ہو حسد بھی کرتے ہو، تم کیسے منافق ہو؟ تم کیسے اندر کے سیاہ بخت لوگ ہو؟ حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں
کہ یہ جو اللہ نے بولا ہے فضیلت والوں سے لوگ حسد کرتے ہیں، وہ فضیلت والا نبی کا گھرانہ ہے۔ باقی حسد کرنے والے اپنا حساب کریں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم تو نہیں ہیں، ہم تو ان کی باتوں کے لیے راتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو ان کی باتوں کے لیے راتوں کو دن بنا کے بیٹھے ہیں، اپنی راتوں کو سجا کے بیٹھے ہیں۔ ہم تو گھروں کو چھوڑ کے ان کے ذکر کے لیے آ کے بیٹھے ہیں۔ تو ہم تو حسد کرنے والوں سے الحمدللہ نکل گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری میرے نبی کا فقیر، درویش خدا مست، حضرت ابو ذر، حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں یہی شیخ حرم ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے۔ یہ علامہ صاحب شیخ حرم سے مراد امام کعبہ نہیں ہے، مولوی صاحبان ہیں۔ یہی شیخ، علامہ اقبال صاحب کی اصطلاحیں ہیں، وہ بھی کھول کے نہیں بولتے، پردے میں رکھ کے بولتے۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، کیا دل کے ابو ذر اور پتہ نہیں گلی میں بوذر، دل کے اویس چادر زہرا۔ ہوئے 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 فرماتے ہیں اس مذہبی نام نہاد پیشوا کا میں کیا کروں، یہ جب مکرتا ہے منکر ہوتا ہے تو یہ اس حد پہ چلا جاتا ہے کہ یہ چادر زہرا بھی چرا لیتا ہے، یہ اویس کی گدڑی بھی چرا لیتا ہے، یہ ابو ذر کی چادر بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین نام حضرت علامہ نے لیے ہیں مثال کے طور پر۔ چادر زہرا، کیا شان ہے، یہ بھی فقر کی سلطنت کی ملکہ ہے، فقر کی سلطنت کی مطلقاً ملکہ، اور فقر کی سلطنت کا سلطان اویس کرنی بھی ہے، فقر کی سلطنت کا شہباز ابو ذر بھی ہے۔ اس لیے حضرت ابو ذر غفاری آپ کھڑے تھے کعبے میں، کہاں؟ کعبے میں، پھر آپ نے، ظاہر ہے حاجیوں سے حرم بھرا ہوا، ابو ذر غفاری کعبے میں، پھر کعبے کا دروازہ پکڑ لیا۔ ابو ذر نے کعبے کا دروازہ پکڑ لیا۔ اب دروازہ پکڑ کے کہا او مسلمانوں، ایک امانت ہے تمہیں لوٹا رہا ہوں، ایک نبی کی بات ہے میرے سینے میں، میں تم تک پہنچا رہا ہوں، پھر میں اپنی جھوپڑی میں جا رہا۔ لیکن حرم میں پھر کعبے کا وہ ناوی پڑھ دے، حرم میں ناوی ہوندے سانو پھر بھی یقین سی، لیکن انہوں نے کہا کوئی بے یقین ہو اب تو مانے گا کہ ابو ذر ہے، حرم میں ہے، کعبے کا دروازہ پکڑا ہوا ہے، دروازے کعبے کے
در کو پکڑ کے حضرت ابو ذر نے بولا کہ میرے نبی نے بولا تھا کہ میری امت یاد رکھنا میری اہل بیت حضرت نوح کے سفینے کی طرح ہے. کعبے کا در بندے نے سوچو نا، ابو ذر کھڑے ہیں، کعبے کا دروازہ پکڑا ہوا ہے، خطاب حاجیوں سے فرما رہے ہیں لوگو اب مجھ پہ یقین کرنا، میں نے کعبے کا در پکڑ کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے نبی نے بولا تھا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کے بیڑے کی طرح ہے. من راکبہا جو اس بیڑے پہ آ گیا نجات پا گیا. جس نے اس بیڑے کو چھوڑ دیا خدا نے ان کا منہ دوزخ کی طرف موڑ دیا. اب کوئی شک باقی رہ گیا. اہل بیت کی مثال میرے آقا نے دی. ابو ذر غفاری نے کعبے میں کعبے کا در پکڑ کے ہم تک پہنچائی کہ حضور کی اہل بیت مثال دی ہے سفینے کی. مطلب یہ ہے ان کا دامن تھام لو تم ڈوبو گے نہیں، ان کا دامن چھوٹ گیا سمجھو خدا تم سے روٹ گیا. دامن پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کا احترام کرنا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان کا اقرار کرنا ہے، ان کی بات پہ اعتبار کرنا ہے. اس لیے یہ باتیں دنیا بھول جاتی ہے پھر تبصرے کرتی ہے. اہل بیت حضور کی اہل بیت تو عام ہے، لیکن میں کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں ان میں 4 وجود خاص ہیں جن کے لیے قرآن حدیث پلٹ پلٹ کے کہتے ہیں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہ ہیں نبی نے فرمایا قرآن میں ہے کہ آؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، یعنی حسن حسین لے آئے، آؤ ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، حضور بی بی فاطمہ کو لے آئے. فرمایا انفسنا ہم خود آتے ہیں، اپنے نفس اپنی ذات اپنے وجود کا اعلان کر کے علی کو لا کے کھڑا کر دیا. اب ہم اندھے تو ہیں نہیں، گنگے تو، اتنی تو قرآن مجید سیدھی سیدھی بات ہے. بولا تھا ہم آئیں گے، لا کے کھڑا کر دیا مولا علی کو. اسی لیے کہتے مولا علی کو نفس رسول. نفس کا مطلب ذات، یہ ذات رسول میں گم ہے. اور یہ قرآن کی آیت ہے، کیا ہے؟ انفسنا وَأَنفُسَكُمْ. اب حضور نے اس کا ترجمہ کیا محدثین نے کہ انزلہ منزلۃ نفسہ، حضور نے اپنے قائم مقام اپنی ذات کے قائم مقام علی کو لا کے کھڑا کر دیا. رب بھی چپ، اگے عیسائی بھی چپ، حالانکہ انہیں اعتراض کرنا چاہیے تھا. تم نے تو کہا تھا ہم، یہ کون ہے؟ انہیں بھی
ہمت نہیں ہوئی علی کو نبی سے جدا کرنے کی، اسی منزل قرآن پہ میرا مہر علی بولا، فرماتے ہیں مہر علی ہے حب نبی، مہر علی ہے، آپ پتر ہوئے تے انجدہ ہوئے، مہر علی، اے مہر علی سی جیڑا وہ علی دا بچڑا سی، تے حلالی پتران دا کم ہے اپنے ابے دی گال آوے تے ذرا کھول کے، تے اسی انہاں دے نسبی تے نہیں روحانی پتر تے اسی بھی آنا، تے اسی بھی ذرا حلالی ہون دا ثبوت دے بھی تے مہر علی ہے حب نبی، مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من، جیا ترست ہے، کیا جیا ترست ہے، دل ترسدا پہ ہے، جیا ترست ہے درشن دیجو، واہ مہر علی واہ، جیا ترست ہے درشن دیجو، درشن دیجو آقا درشن دیجو، صدقہ حسن حسین پیا، تیری یاد ہے، تیری یاد، صدقہ کس کا؟ صدقہ حسن حسین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے، اور برہا ہماری روتی ہے، موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، واہ صلی اللہ، واہ صلی اللہ، کیا شانن ہے، اردو سے پوربی کی طرف آ گئے، واہ صلی اللہ، کیا شانن ہے، لا مثلا کا فدارین پیا، لا مثلا کا فدارین پیا، تیری یاد ہے من کا، اور ساڑی خالص پنجابی وچ حضرت پیر مہر علی شاہ، حضرت پیر مہر علی شاہ پنجابی وچ آدھے نے اے مہر ہے ساری علی دی، یہ فتوہ لامنے مولوی جی لاؤ مہر علی شاہ ہے تو آدھے وچ دم، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے مہر ہے ساری علی دی، تائیں تاں او پیاں دس دیاں سانو ماہی والیاں ٹالیاں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ وجود جو چار ہیں، پانچ میں سرکار، یہ وجود چار ہیں اور پانچ میں سرکار ہیں، جب پانچ ہو گئے اب لوگ اس پہ بھی لڑتے ہیں، جی پانچ تن پاک کیوں آخ دے ہو؟ میں نے کہا ان کریے کی کیڑے پاسے جاویے، تسی تو ساہ نو لین دے،
انہوں 5 نہ آکھیے 6 آکھیے 4 آکھیے سڑ کے مر جانا لے ہو شالا مر جاؤ سڑ کے جے توڑا ساڑ نہیں مقدہ کریے کہ قرآن نے ان 5 کو کٹھا بولا یہ تیسرا سپارہ ہے کیوں قبلہ کاری صاحب تیسرا سپارہ ہے اللہ نے بولا ہے یہ 5 ہیں اور انہی کو اب ذرا یہ تو ہے قرآن اب مسلم شریف حدیث سن لے حضور نے جب یہ آیت اتری حضرت امام حسن آئے ادخلہ حضور نے چادر تان لی حسن کو داخل کیا حسین آئے فداخلہ وہ آپ پہ ہی داخل ہو گئے فریکنس بھی تو کچھ ہے نا جنہیں تھوڑی جی جھجک کی تھی انہوں پڑھ کے داخل کیتا تے حسین پاک نو عادت سی چھلانگ ماری تے آپ پہ آ گئے انہوں پہلے پتا سی میں انہاں دے وچی ہاں حدیث کے لفظ ہے نا ادخلہ اور داخلہ دونوں میں فرق ہے حضرت امام حسین آئے آپ پہ داخل ہو گئے بی بی فاطمہ کو حضور نے پھر داخل فرمایا اس چادر کے نیچے مولا علی کو داخل فرمایا جب یہ 4 ہو گئے 5 میں حضور اب اللہ کو بولا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی اب شک کی تو گنجائش قرآن اور حدیث دونوں میں یہ بات پکی فولاد کی طرح کوئی نہیں نبی کی اولاد کی طرح اسی لیے ایک فقیر بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید وہ ان 5 کے لیے بولے وہ کہتے ہیں پیدا ہوا ہوں میں پیدا ہوا ہوں میں وصف 5 تن کے واسطے پیدا ہوا ہوں میں وصف 5 تن کے واسطے اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے کیا مان ہے کیا مان ہے وہ کہتے ہیں اساں 5 تن دی گل کر دیا تے حوض کوثر جوش وچ آ جاندا ہے حالانکہ پیاسے ہون گے نا قیامت دے لوگ پیاسے او حوض کوثر تے جان گے تے سرکار نو آکھن گے سرکار پیاسے ہاں کرم ہووے حضور حضرت علی نو اشارہ کرن گے پچھان کے دے دے یہ بھی ذمہ داری سے کہہ رہا جے حوض کوثر تے کچھ پین دا پروگرام ہے تے علی دے نال لڑائی نہ کریں حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں تشنا ہے کوثر کوثر پیاسی ہے واہ واہ یہ کوئی نویں گل ہو گئی کوثر پیاسی ہے کہ دی وہ دن جیڑے ہونٹ تے نبی دے پنجاں دا نہ آ جائے کوثر او دی پیاسی ہے زندہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلام اللہ ایک دن ایک بندہ میں نو ملیا وہ گلاں کیتی گیا میں سندا گیا انہیں پورا گھنٹہ لایا تے میں ایک بھی جواب نہ فرمایا وہ میں نو آکھن لگا ایک گل دس اونج جدوں تینوں ملیے تیرے منہ زبان ہی کوئی نہیں اے ممبر دے اتے بڑا بولدا اتھے انج لگدا ہے اے خان محمد قادری جڑ پچھلا وہ فوت ہو گیا ہے اے کوئی نواں پیدا ہو گیا ہے وہ میں آکھا ہے میرا کمال نہیں انہاں دا کمال ہے جنہاں دا نام لے رہے ہیں اس لیے پیدا
ہوا ہوں میں وصف پنج تن کے واسطے، اور میں بھی کہتا ہوں پیدا ہوا ہوں میں وصف پنج تن کے واسطے، اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے، تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے، اور جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے۔ غنچہ دہن سے مراد ہے حضرت علی اصغر، جو محبت میں مرے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، بزرگان علماء کرام، جوانان علماء کرام، ماشاءاللہ، واہ جی واہ، یک نہ شد سو شد، سبحان اللہ۔ جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے، جو امام عالی مقام کے سب سے چھوٹے ابھی نو رستہ پھول مثل کلی شبیہ علی، نام بھی اس کا علی، علی کیا کمال ہے۔ امام حسین کے ایک بیٹے کا نام بھی علی، دوسرے کا بھی، تیسرے کا بھی علی، اور اسی سے علی کی نسل چلی۔ آج بھی جتنی نسل حسین کی وہ علی سے چلی ہے۔ آپ سارے سمجھدار ہیں، تانوں اللہ پتر دے، جنہاں نوں نہیں دیتے انہاں نوں دے، اج دی رات دا صدقہ دے، تے اللہ ایک پتر دے او دا بھی اوہی نہ رکھ چھڈو، تے دوجا دے او دا بھی اوہی نہ رکھ چھڈو، تے تریجا دے تو تانوں پہلے تے گھر والے تواڈو سلام علیکم کرن گے، تے باہر والے تے وعلیکم سلام کرن گے، آکھن گے کی اللہ دا بندہ تینوں عقل کوئی نہیں، اے نہ مک گئے نے۔ ساڑے کول تے ناواں دا چکر اے ہوندا ہے، پتر اللہ دے تے پھر میرے کول پوچھیا، حضرت پیر نذیر صاحب کول پوچھیا، علامہ صاحب، حضرت حسنی صاحب، حضرت فیضی صاحب، سیفی صاحب، قبلہ کاری صاحب، پیر صاحب، تواڈے کولوں پوچھ کے 6 مہینے گزر گئے، اور رکھیا جے نہ آکے جی چون رہے ہیں، پھر اسا آکھیا رکھ لو دا نا فلاں رکھ لو، آکھیا جی اے لاہور دے رہنے والے، آکھے ساڑے گجرات دے رشتہ داراں وچ نہ ہے۔ وہ کتھے گجرات کتھے لاہور ادھے ہے اے نا، لہذا سا کیوں جی؟ امام حسین کی لغت کمزور تھی، ڈکشنری کمزور تھی، علم کمزور تھا، ایک پتر بھی علی، دوجا بھی، تریجا بھی، کلینی بھامے بے اعتبار ہے تے بھامے با اعتبار ہے، گل انہیں بڑی چسدی کی تھی۔ کلینی بس علماء کو اشارہ دینا تھا۔ کلینی نے کہا، وہ کہتا ہے کہ مدینے میں امام حسین آرام فرما تھے، اور گورنر اس وقت مروان تھا۔ مروان نے آرڈر بھیجوائے، اس نے کہا کہ ہاشمی نوجوانوں کو بھیجا جائے۔ ہاشمی نوجوان آئے، جب آئے تو مروان لگا ان سے انٹرویو لینے۔ جب حضرت امام زین العابدین سے اس نے پوچھا مسمک تیرا نا کیے، انہاں کیا علی۔ انہیں پوچھا تیرے برادر نا کیے، علی۔ انہیں کیا چھوٹا بھی ہے، آکھے ہاں، او دا نا کیے، آکھے علی۔ وہ نامرادہ نو ایک نہیں ہضم ہوندا سی،
انہاں نو اے میں لفظ نہیں آکھ رہا پکا آکھ رہا او علی نا دے اتے پابندیاں بھی ایک دورے چ رہیاں ایک دور او بھی آیا جیڑا بندہ پتر دنا علی رکھدا سی اس دی زندگی لے لیتی جاندی سی او بھی دور آیا تے دنیا علی کولو سڑے ہونے تنو دسیا ہم یحسدون الناس تے اتھے ایک گھر وچ اکوئی ماں اکوئی پیو ترے ایک علی دوجا علی اے تسی تے فتوہ لاندے ہو علی علی نہ کیتا کرو حسین دے گھر وچ تے علی علی آپ ہی ہو گئی ہے سلامت رہو اللہ اترے جمع دے ہوتے منطبق ہو جاندی ہے علی علی انہیں پھر سڑ کے آکھیا انہیں آکھیا تیرے پیو نے سارے اندر نہ علی رکھ دیتا ہے تے پھر ایک نو پکار دا ہونا ہے تسی سارے نس پہندے ہو انہیں آکھیا نہیں تھوڑا جا امتیاز بھی رکھیا فرق انہیں آکھیا ہو کی انہیں آکھیا جڑا بڑا علی ہے انہوں بابا علی اکبر آکھ لیندہ ہے تے جڑا وچکار لائے بابا انہوں علی اوسط آکھ لیندہ ہے جڑا نکا جے ہے انہوں بابا علی اصغر آکھ لیندہ ہے پر بابا برداشت نہیں کردہ علی تو بنا کو جو ہور ہوئے علی اے سنیاں دی زبان علی امام منستو علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی زمین بگاں میں منستو منم بگاں میں علی زمین بگاں میں منستو منم بگاں میں علی اور فلک بقاں میں منستو منم بقاں میں علی علی امام منستو منم غلام علی اللہ گل علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 میں بھی یہی چاہتا سا تھوڑے وچ حوصلہ پیدا ہوئے حوصلہ کیونکہ اے دور جڑا خارجیت تے ناسبیت پنجے پئی کٹ دی ہے نا اے علی دا نا ہننا پاورفل ہے اے بارڈر تے مارو تے پرلی کمپنی دے اسے واسطے ساڑی فوج دا وڈا جڑا ٹائٹل تے تمغہ ہے وہ ہے نشان حیدر کوئی سمجھتی گلتے ہے نا نشان حیدر گل عجیب آ گئی ہے حضرت امام احمد بن حنبل نام ہی سند ہے حضرت امام احمد بن حنبل آپ نے فرمایا علی کثیر الاعداء تھے علی کے دشمن بہت تسی آکھو گے یہ وجہ کی رہی علی دے دشمن اے دے اتے میں پھر محرم ذرا موکل ہوئے تے میں گل کرانگا اب میں کہ دانا سوٹ لواں بعدے جی آن دے رہو اے نہ ہوئے دستے بس نہیں انشاءاللہ گلہ ہوں دیا رہن گیا
لیکن یہ بات سمجھیں حضرت علی کے دشمن بہت تھے، اور دشمن ہمیشہ شخصیت پہ وار کرتا ہے. دشمن ہمیشہ شخصی تار کے وار کرتا ہے، کردار پہ وار کرتا ہے، تاکہ اس شخصیت کو اجاڑنا ہے تو اس شخصیت کو داغدار کر دو ہمیشہ. اب حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اتنے دشمن، اس کے باوجود سارے دشمن علی کی ذات میں عیب ڈھونڈنے میں لگ گئے. میں آدھا ہوں نا بھی جنوں ذلیل کرنا ہوئے نا انہیں الیکشن تے کھڑا کر دیو. او شدہ الیکشن آیا تے پھر پرلی جڑی کمپنی پارٹی انہوں نے آکھیا اے بھی ہے. وہ پہلے آدھے سن بڑا نیک ہے، اللہ تا پیارا ہے، جدو الیکشن آیا آدھے نہیں، دنیا دے سارے اب چوکے ہو دے کھاتے چ. کیوں؟ دشمنی پیدا ہو گئی، نفرت پیدا ہو گئی. حضرت احمد بن حنبل کہتے ہیں علی کی جان کے بھی دشمن، علی کے مشن کے بھی دشمن، علی سے حسد کرنے والے دشمن، انہوں نے سب نے مل کے ٹیل لگایا کہ علی میں عیب ڈھونڈو. آگے امام کہتے ہیں ایک بھی عیب علی میں ثابت نہ ہو سکا. کوئی چھوٹی گل نہیں، علی بے عیب نکلا دشمنوں کی نظر میں. اپنے تے آنکھ دے نے دشمن بھی من گئے علی بے عیب. میں آکھیا جس نبی دا ایک غلام تے شگرد بے عیب ہون دس او نبی کنا بے عیب. اتھے ہاؤس الاسلام اتھے حوصلے جواب دے جاندے نے، حوصلے جواب دے جاندے نے. میاں صاحب کہندے نے سڑ گئے تھم تحمل والے. پنجابی دے تو آندی ہونی. سڑ گئے تھم تحمل والے تے ڈٹھے صبر چوبارے. پنجابی میں تیری بولی تو صدقے. آپ پڑھ دے رہے ہیں نا تشبیہ تمثیل استعارے، پر ویکھو پنجابی دے نظارے. سڑ گئے تھم تحمل والے تے ڈٹھے صبر چوبارے. میرے سونے علی دے اگے محمد بخشا کس نہیں پیڑ ہارے. تسی پیڑاں جوگے ہو تے پیڑ تو انہوں سمجھ آوے. اے پیڑی تے لا کے بیٹھے ہیں، اے پیڑی تے لا کے بیٹھے ہیں. او سونے اگے کس نہیں پیڑ ہارے. ایویں نہیں لگ دے نعرے، او دے اگے بڑے بڑے آنے پیڑ ہارے. تے کیوں ہارے؟ مولا علی فرمایا کہ لوکانوں جندڑی پیاری ہوندی ہے، تے علی نو فرمایا جس طرح چھوٹا بچہ ہوئے نا دودھ پین والا، او دودھ تو سوا او دی کوئی خوراک نہ ہوئے، جنہ دودھ پین والے بچے نو ماں دے دودھ نال پیار ہے، علی نو اس تو زیادہ موت دے نال پیار ہے. علی نو حران والا پتر پیدا ہی نہیں ہویا. تے علی فرمان دے سن آدے سن حسن بڑا کمال ہے،
پر جیڑا حسین ہے نا اے میری بہادری دا میں آکھیا صرف تو آڈا انہاں آکھیا اپنی پیسنت دیں دیا نبی دی نبی کو لو پوچھو یہ پڑھنے والوں کو پتا ہے مولا علی نے خود بولا تھا میری بہادری کے جوہر دیکھنے ہیں تو میرے حسین کو دیکھو اب ہم ذرا نبی پاک سے بھی پوچھ لیں سرکار دنیا سے جا رہے ہیں حضور کا دنیا سے کوچ کا وقت ہے سرکار نے آواز دی فاطمہ بیٹی کدھر ہو زہرا پاک حاضر میرا حسن کدھر حسین کدھر لائے گئے بی بی پاک نے جب سرکار کی آواز مدھم دیکھی لفظ ٹوٹ رہے تھے خاتون جنت نے روتے ہوئے کہا بابا میرے حسن کو کچھ عطا کرو ظاہر ہے بیٹی نبی کی ہے جو مانگ رہی ہے وہ سمجھ آ رہا ہے میرے حسن کو کچھ عطا کرو سرکار نے دایاں بازو کھول دیا دایاں بازو کھول دیا اور بی بی پاک نے سینے پہ جناب امام حسن کو لٹا دیا میرے حضور نے ایسے سمیٹ لیا حسن کو سمیٹ لیا پھر آپ نے دیکھا خاتون جنت کے چہرے کو کہا امل حسن اس کے لیے مانگ رہی ہو جی بابا اس کے لیے فرمایا فالہو تلفظ دو ہیں فالہو حیبتی و سودودی حیعتی و سودودی فرمایا لے پھر زہرا میرے حسن کا وارث حسن ہے میری سرداری سیادت کا وارث حسن ہے بی بی پاک نے اب حسین آگے کر دیا بابا اس کو بھی عطا ہو میرے کریم نے بایاں بازو پھیلایا بی بی پاک نے پاک حسین کو حضور کی بائیں جانب لٹایا حضور نے اپنے بایاں دستے پاک سے امام حسین کو لپیٹا تقسیم انوکھی نرالی ہو گئی کہ جس کو بائیں لٹایا اسی طرف دھڑکتا دل پایا جس طرف دل آیا اسی طرف حسین آیا یہ کسی نے طاقت نہیں لگائی ہے یہ تقسیم خدائی ہے اب دل پہ حسین اور پاک نبی نے آخری لمحات ہیں حضور کے ایسے دیکھ کے سرکار نے زہرا پاک کی طرف فرمایا امل حسین حسین کے لیے کہہ رہے جی بابا اس کے لیے تو فرمایا پھر لے تیرا سخی بابا تیرا سخی بابا اپنے بیٹوں کو عطا کرنے لگا ہے اس کے لیے فرمایا فالہو نجدتی وجودی رب نے جو بہادری کا جوہر تیرے پاک مصطفیٰ کو دیا میری بہادری کا وارث میرا حسین میری آگے جو گفتگو ہوگی اس کی یہ بنیاد سمجھو اس کو یاد رکھو گے تو باقی معاملہ سمجھنے میں آسانی ہوگی میری بہادری جرت بسالت شجاعت رسول کی شجاعت کا وارث رسول کی بسالت کا وارث
رسول کی بہادری کا وارث حسین، میری بہادری کا وارث بھی حسین ہے۔ فَلَهُ جودی، جو رب نے مجھے جود و سخاوت کا جوہر دیا، میں نے حسین کو دے دیا۔ اب کہہ سکو گے کہ حسین نبی کی طرح سخی ہے، حسین نبی کی طرح بہادر ہے۔ اب پوچھنا پڑے گا نبی کتنا بہادر ہے، پھر ہی پتا چلے گا حسین کتنا بہادر ہے۔ پہلے تو پتا کریں نبی کتنا بہادر ہے۔ صحابہ خالد بن ولید اور مولا علی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جب میدان میں ہم اترتے تھے تو ہمارے جیسے جو بہادر کہلاتے تھے، وہ جب مڈ بھیڑ تلواروں کی چکا چوند ہوتی تھی تو ہم لوگ حضور کے پیچھے پناہ لیتے تھے۔ جس کے پیچھے علی پناہ لے رہا ہو، اس بہادر کا نام محمد عربی ہے۔ میں اتنی کچھ دے رہا ہوں، تسی نعرے دا جواب ہی نہیں پہ دیں دے۔ اللہ، او میں نو ایک بھرا ملیا دوسرے طبقے دا، انہیں میں نو آکھیا تو جیوں دیاں تقریراں کردہ ہے نا آلِ بیت دے بارے، جے ساڑھے تھلے تے آکے پڑھے نا، ساڑھے تھلے تے آکے آکھیں جی میں لال علی دے اتیں کی تھی، جی میں لال علی دے اتیں کی تھی، میں اصلوں کہیں نہ کی تھی، پہلے چوس زبان محمد دی، پھر دودھ بطول دا پیتی، پہلے چوس زبان محمد دی، پھر دودھ بطول دا پیتی، تے تیرے محکم اٹل ارادے ہن، تے سر دے بازی جیتی، اوے پوری کر دکھلایو شاہ، جی میں آئیوں ازلوں نیتی، تیرے محکم اٹل ارادے ہن، تے سر دے بازی جیتی۔ انہاں کیا جے اے ملتانی تے ڈیرہ غازی خانی تے رحیم یار خانی زبان ہے تو ساڑھے تھلے تے پڑھیں، 3 لاکھ ایک تھلے دا تن دیوی ہے تے تینو ہتھاں تے چاوی ہے، تو منہ لفظ کڈے تے دھاڑ دھاڑ پہ جاوے۔ میں آکھیا میری جڑی قوم ہے اے بڑی پرسکون تے بڑی مہذب تے بڑی آرام تے قرار تے چین تے حسین علی قوم، اے شور نہیں پاندی، ایک پورا انہاں دا وجود کناں وچ ڈھل جاندا ہے تے تیر محبت دا چل جاندا ہے۔ حسین کتنا بہادر ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کتنا بہادر ہے، کیونکہ اب بات یہاں آ گئی ہے کہ میرے نبی نے کہا میری بہادری کا مظہر حسین ہے۔ اب تمہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ حسین کو جس ترازو پہ تولنا چاہتے ہو کہ کس انتہا کا بہادر ہے، تمہیں مصطفیٰ کی بہادری کو جانچنا ہوگا۔ تو ہم نے جب حضور کی بہادری کو پڑھنا شروع کیا
تو سارے لوگ اپنی سواریاں مٹیالے رنگ کی رنگا رنگ کی لے کر نکلتے تھے، اور ہماری پاکستان کی فوج کی جیپوں کا رنگ بھی سفید ہے۔ اچھا، ہماری پولیس کی وردی کا رنگ بھی سفید ہے۔ اچھا، ہمارے فیلڈ مارشل کی وردی کا رنگ بھی، تسی حیران پریشان ہی ہو گئے ہو۔ تسی آکھو جی نہیں، حوصلہ کرو نا، یہ تہاڈی نہیں، یہ نہ کرنا یہ سانو لے گیا۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پاک حسین نے تیغ لا چوں از میاں بیروں کشید، از رگے ارباب باطل خون کشید۔ علی نے نا دی تلوار جدوں چلائیے، یزید نو اتھے ہی پھڑکا کے رکھ دیتا سی۔ سرداد نہ اے جڑی نہ کیتی ہے نا، اتھے یزیدیت پھڑک کے مر گئی۔ تیغ لا نہ نہیں، تسی بھی آکھو قادری صاحب چٹی وردی، تے میں پوچھاں گا کیوں نہیں؟ تے اگو جواب آئے گا کہ چٹی ورگی پا کے مرنا ہے، اگلے کس کے رکھن گے، سیدھا تڑاک بجے گی۔ اسان ساڑیاں جیپان دا رنگ بھی مٹیالا، اتے اسی ٹالیاں دے بوٹے چوکے سڑ دیاں تاکہ انڈیا آلیاں نو نظر نہ آویے۔ تے کملی والے نے مکے دے سور ماما وچ نکلنا، خون دے پیاسیاں دے ہاتھ اگے آمنا، کپڑے بھی کملی آلے دے چٹے، دستار بھی چٹی، تے آپ دا گھوڑا بھی چٹا۔ بچے اللہ تینو سلامت رکھے، تو انو سارے انو اللہ سلامت رکھے۔ تو سا سمجھ کے جواب دیتا نعرے دا، اور میں چہرے توڑے بزرگان دے چہرے بھی میں ویکھے، انہاں دے چہرے بھی گلاب دی طرح کھڑ گئے نے۔ اساں بہادر نبی دی امت یا رسول اللہ۔ دنیا دی کسے سپر پاور دی کسے بھی فوج دی وردی چٹی نہیں، کملی والے نے نکلنا تے چٹی دستار، تے چمک دی ہوئی تلوار، تے مکھڑا مکھڑا اننا چمکیلا تورات دے وچ یہودیاں دی کتاب دے وچ کہ محمد عربی جدوں عشر دے دن اپنے مزار وچ اٹھے گا تے 10,000 سورج دی روشنی تھلے تے اے دے مکھڑے دی روشنی۔ مکھ میرے علی پتر ہومن تے انج دے ہون، آدھے نے مکھ چند بدر، مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمک دلات نورانیے، کالی زلف تے اک مستانیے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ آئے آئے چلو ذرا بریلی تو ہو ابھی۔ حضرت
حضرت امام حسن رضا، وہ کہتے ہیں آسمان کون موضوع دے چکر جنا پہنا ٹر جو پہ اساں انہاں دا ذکر کرنا ہے، اساں انہاں دیاں گلاں کرنیاں، اساں انہاں دیاں باتاں کرنیاں تے اساں اس امید نال کرنیاں کل جدو پھڑے جاواں گے نا حشر والے دن تے خاتون جنت آکھن گی ابا جی انہاں نو چھڈ دیو۔ اے کتے اے ماشاءاللہ اللہ، یہ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا، آسمان اگر چہرہ نہیں، ہاتھ نہیں، آنکھ نہیں، متھا نہیں، آسمان اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا اے علامہ صاحب پھر بریلی والے بول دینے تینج بول دینے یا نبی آسمان اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ہر روز ایک چاند آسمان اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند، آگے بھی سنیں کہتے ہیں چھپ گیا چاند، معراج والی رات 27ویں ہو گئی، چھپ گیا چاند آئی نہ تیرے دیدار کی تاب، آئی نہ تیرے دیدار کی تاب، سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ میرے حضور نے بولا کہ حسین منی و انا من الحسین، اس کا ترجمہ کیا، فرمایا کہ حسین کے وجود سے میرا نور ظاہر ہے اور خود حسین کا مجھ سے ظہور ہے اللہ، اور حسین کا حسن حدیث میں صحابہ کہتے ہیں کہ جیوندہ رب نے پاک محمد بنایا اونجدہ جوڑا بنایا، حسن بھی وہی نقشہ وہی جلوہ وہی حسن وہی تجلی وہی صفات وہی مکھڑا وہی بہادری، وہی اب بہادری نبی کی یہ ہے کہ جب مکے کے کافروں نے مولا علی کے ابے کو دھمکی لگائی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں ورنہ ہم زندگی کا چراغ بجھا دیں گے، اسے سمجھائیں، میرے نبی کے چچے نے کہا میرے بھتیجے ایک ایک دن کا تیرا دشمن ہو گیا، تیری وجہ سے ہمارے بھی دشمن ہو گئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تو انہیں سمجھا۔ میرے نبی نے کہا چچا ان کو جا کے کہہ دو، بہادری دیکھیں، ان سے جا کے کہہ دو کہ اگر میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، چند 40 کلو دتے ہونا ہے، چاند ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے،
فرمایا چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے اور سورج کروڑوں میل کے فاصلے پہ ہے اور یہ حالت ہے سر پہ آیا تو کیا ہوگا؟ میرے نبی نے بولا تمام تر بجلیوں آگ سمیت میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، سورج اٹھا سکتا ہوں، چاند اٹھا سکتا ہوں، میں کائنات سے ٹکرا سکتا ہوں۔ اب پتا چلا کہ حسین بہادر کتنا ہے۔ نہیں سمجھے؟ تم ایک گٹر کے غلیظ کیڑے یزید کو لیے پھرتے ہو، حسین کائنات سے ٹکر لے سکتا ہے۔ تھوڑا سا گہرائی میں حدیث کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، پھر پتا چلے کہ کہتے ہیں جی حسین کو فلاں نے روکا نہیں رکے، فلاں نے روکا کہیں نہیں رکے، نبی رکے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ ٹوٹل 72 آدمی تھے، میرے نبی کے ساتھ تو ایک بندہ بھی نہیں تھا جب میرا نبی چلا تھا۔ علاء الدین خلجی تھا نا، علاء الدین خلجی بادشاہ تھا خلجیوں کا، اس کو خمار چڑھا، بادشاہت مل جائے تو خمار تو چڑھ ہی جاتا ہے، خمار چڑھا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر دوں، لیکن نبوت کے طرف آنے کے لیے کچھ معاملات چاہیے تھے۔ اس نے کہا جیسے نبی پاک نے 4 یاروں کی مدد سے دین کو غالب کیا، میں ایک نیا دین کھڑا کروں، میں بھی 4 یار پیدا کروں اور میں دنیا کے سامنے، اور میں سکندر اعظم کی طرح دنیا فتح کروں، ایک نیا دین ہوگا، نیا اسلام ہوگا، 4 یار نئے ہوں گے، نیا ایک نبی ہوگا۔ پتا چلے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو میری جنی برادری سی وہ نال متفق سی، ہلال کمیٹی بھی، قرآن بورڈ بھی، اے سارے فٹ سن، صدقے جائیے اے اکبر نال بھی فٹ سن۔ واہ واہ بلیا واہ، بلے شاہ پھڑ لیا نا او ہتھوڑا، انہیں آکھیا ملان تے مثال چی، مثال چی سمجھ دے ہو؟ اے جڑے برود بھر کے پٹاکے چھڑن والے انہوں مثال چی آگ دیں، ملا تے مثال چی دو ہے ہی کوئی چت، ساڑا رگڑا کٹ دیتے بلے شاہ اور مل دیتے میں پوچھتا ضرور، پر میں آکے شاہ جی تو سے بھی راضی رہو۔ ملا تے مثال چی دو میں ایک کوئی چت، لوکاں کر دے چاننا آپ ہنیرے نت۔ علاء الدین خلجی انہیں پروگرام نبی ہون دا بنا لیا، 4 یاراں دی نقل بھی تے اگو آکھیا سکندر اعظم بھی بنا گا، تے سارے مولوی صاحبان چوپ کے کتے آکھیا نہ کہ نہ انہیں دھونی اتار دینی ہے۔ اتھے فقیر پھر اٹھیا چشتی، او دا ناسی خواجہ نظام الدین اولیاء، انہیں سڑدے تے آئے ہو یا فرید کیوں آدھے ہو؟ اس واسطے آدھے ہیں اے فرید دا لانگری سی نظام، اے جس فرید دے لانگری دا اے عالم ہے اس فرید دا عالم کی ہوئے۔ سارے خطیب علامہ شیخ الاسلام چوپ، او فرید دا لانگری انہیں بلایا کوتوال علاء الملک، آئے جی تو وڈے او مرتبے آلہ تے پیغام دیتا بادشاہ نو جا کے ساڑا پیغام دیویں فقیران دا، انہیں آکھیا مرواؤ، فرمایا میرا نالمی، انہوں آکھ چھاڑ ایک
کملی آلہ مدینے آلے نے دین اسلام 4 یاراں دی مدد نال غالب نہیں کیتا، پروردگار دی مدد نال غالب کیتا۔ کیڑا جو دا کرنا سی، فرمایا ہے غلط فہمی ہے نہ رہو کہ 4 یار ملن تے بندے نبی بن جاندن، نا انج نہیں، پروردگار دی طاقت نال نبی نے اسلام غالب کیتا تے باقی رہا تو آدھا میں سکندر اعظم بنوں تے پہلے کوئی ارسطو ورگا مشیر بھی لب لے، ارسطو ورگا مشیر نہیں لبنا تے تینوں تعبیر نہیں لبنی، تے انہوں آکھ تو میرے نبی دا غلام بن کے ٹردا ٹر۔ علاء الملک نے جا نظام دا پیغام پہنچایا، بادشاہ نو غصے تو پہلے تے پسینہ آیا، اے وچ کون آیا، لیکن جیڑے ویلے نظام دا نہ آیا انہیں اتھے ہی سر جھکایا، انہیں آکھیا حق کے ٹھیک ہے، اے فقیران دی تصدیق گل انہاں دی ٹھیک ہے۔ انج آکھ دے رہا نا بابے کی نے، گابیانوں کی پتہ بابے کی نے، اے بابے نہ ہوں دے تے تسی ہون رام رام پہ کر دے ہوں دے، تے اے بھی یاد رکھنا اے جننے دنیا تے بابے نے انہاں دا اول مرشد علی ہے، لکھ رکھ پڑھ لو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علی دی بہادری دا وارث بھی حسین، نبی دی جرت دا وارث بھی، بہادری دا وارث بھی حسین، تے ہون یزید بہ گیا تخت تے، ہو گیا مسلط، پہلا آرڈر انہیں جاری کیتا کہ جا کے مدینے آلے گورنر نو آکھو انہاں دے کولو بیعت لے لے، تے پاک حسین نو بلایا تے میرا حسین اندر آیا، مروان بھی وچ بیٹھا ہے تے انہیں آکھیا لے لے بیعت اے دے کولوں، آپ نے فرمایا رات کے اندھیروں میں حسین کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا، اے چوری اے ڈاکائے تے چوری نبی دے دین دے اتے حسین اجے زندہ ہے۔ سمجھو اصل صورتحال سمجھو، اس لیے اب آپ کہیں گے کہ ہاتھی دینا سی، اے بیعتی کرنی سی کر لیندے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر امام عالی مقام یزید کے ہاتھ میں دے دیتے ہاتھ، آج نہ کلمے کی کا امتیاز ہوتا، ہر کوئی کہتا وہ پلیدی والا نظام بھی ٹھیک ہے، نبی والا بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے حسین کوئی بچے نہ تھے، کچے نہ تھے، بے فکر نہ تھے، میرے نبی سے پڑھے تھے، زہرا کا دودھ پیا تھا، علی کے شاگرد تھے۔ بات تو اتنی ہے، حضرت ابن عباس سے کسی نے ایک بات پہ الجھ پڑا، ایک بندہ الجھ پڑا حضرت عبداللہ بن عباس سے، آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، تو جانتا ہے میں کہاں کا پڑھا ہوا ہوں؟ اس نے کہا کہ کہاں کے پڑے ہوئے ہو؟ فرمایا بس بیچ میں ایک واسطہ ہے، میں نے اس سے پڑھا۔ نہیں سمجھ آئی تو سن لیں، فرمایا اچھا انہوں نے نعرہ لگا کہ مجھے اشارہ کر دیا ہے، گل پہنچ گئی،
حضرت ابن عباس نے کہا میں نے نبی سے پڑھا ہے اور نبی نے خدا سے پڑھا. اور ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ میں نے علی سے پڑھا ہے، علی نے نبی سے پڑھا. اے علی مدرس بھی بڑے زبردست ہیں، تسی بھی استاد ہو، کمال مدرس ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، علماء 3 علماء مانے جاتے تھے عرب میں، 3. حضرت سعید بن مسیب کہتے 3 علماء مانے جاتے تھے، ایک عراق کا عالم، ایک شام کا عالم، ایک مدینے کا عالم. اور جب تینوں کٹھے ہوتے تھے، شام والا اڑ جاتا تھا، مدینے والے سے پوچھتا تھا. عراق والا اڑ جاتا تھا، مدینے والے سے پوچھتا تھا. آگے کہا مدینے والا اڑدا ہی نہیں سی. شام کا عالم حضرت ابو دردہ، عراق کا عالم عبداللہ بن مسعود، مدینے کا عالم علی. یہ ویسے تھوڑے جذبے نو ہی سلام ہے، مینو بھی سلام ہے، پر تانوں زیادہ سلام. میرا تے حوصلہ تسی بلند کر چھڑ دیو نا نعرہ مار کے، تے جے میرے واسطے بیچو میں تمہیں ایک بندے واسطے الگ نعرہ مارا. سمجھے ذرا. تو یہ میں نے کہا نا حسین کس سے پڑھا؟ مولا علی سے. اور پھر مولا علی کس سے پڑھے؟ نبی سے. نبی کس سے پڑھے؟ علمنی ربی فاحسن تعلیمی، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، الرحمن علم القرآن. اور میرے حسین نے نبی سے بھی پڑھا. ایک ہوتا ہے بس صرف بیٹھ کے پڑھ لینا، ایک ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے پیاس لگ جائے تو پیالے ڈھونڈے جاتے ہیں. انہیں پیاس لگ جائے تو نبی اپنی زبان منہ میں ڈال دیتا ہے. لا یہاں یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی ان کے منہ میں زبان ڈال دے. یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب نبی کو پیاس لگے نبی حسین کی زبان اپنے منہ میں ڈال لے. اور فرمایا جب حضور امام حسین کی زبان کو چوستے تھے، یہ نہیں زبان پہ زبان رکھ لی کنیکشن ہو گیا. فرمایا جیسے بچے میٹھی کھجور کو چوستے ہیں چس لے لے کے، رس لے لے کے، حضور ایسے ہی حسین کی زبان کو چوستے تھے. کیا مقام ہے، کیا شان ہے. اب کتابیں کھل گئی ہیں، گھڑی بیچاری بھی ایک میں تقریر کردہ پیاسا تے میں ویکھیا نا گھڑی نو تے میں آکھیا جی وما علینا الا البلاغ. ایک بابا جڑا چس وچ بیٹھا سی انہیں تھک مینوں بد دعا دتی، انہاں کہ شالا تیری گھڑی ترٹ پوے. میں نظر سے پی رہا تھا تو یہ دل نے بد دعا دی، تیرا ہاتھ زندگی بھر کبھی جام تک نہ پہنچا. منڈیاں نو سمجھ آ گئی ہے. میں نظر سے پی رہا تھا تو یہ دل نے بد دعا دی، تیرا ہاتھ زندگی بھر کبھی جام تک نہ پہنچا. ہائے 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 حسین
خدا کی قسم دل کرتا ہے بندہ کلیجہ چیر کے حسین کے لیے رکھ. میں تو جب ان کا نام لے میرا دل کرتا ہے میرا بال بال زبان میں بدل جائے, میری نس نس, میرا بند بند, میرا سند سند, میرے خون کا قطرہ قطرہ بن جائے زبان, میں کروں حسین کا بیان. اتنی بڑی شان, تصور سے ورا, سوچوں سے ورا, علم سے ورا ہے. کیا پوچھتے ہو حسین کیا ہے؟ نبی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھا. حضرت امام حسین جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہو چکے تھے, بزرگ ہو چکے تھے, صحابی تھے, میرے نبی کے پیارے تھے. انہوں نے دیکھا وہ حسین ہے تو وہ دوڑے بابے جی, بابا جی دوڑ پڑے. اے بابے بھی سبحان اللہ, وہ بابے آندہ ایمان ہے جڑا لوہے دی طرح, فولاد دی طرح, آہنی ایمان, فولادی ایمان. تے منڈے ہو تو ساڑا اتھے ویکھیا او فوٹو کیڑی بلائے, اے سوشل میڈیا, شاید اے بھی ٹھیک ہے, دوجہ شاید اے بھی ٹھیک ہے, بابے آدن نہیں اے ہی ٹھیک. اللہ توانو ہی بابا بناوے, توڑا ایمان بابے آلہ بن جاوے تاکہ تسی پھسلن تو بچ جا. حضرت ابو ہریرہ دوڑے جہاں لوگ کٹھے. حضرت امام حسین تھک کے بیٹھے ہیں. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے. تو اب امام حسین بیٹھے تھک کے, حضرت ابو ہریرہ آ گئے, آ کے مجمع کو چیر کے پاسے کیا, اوے ہٹو میں نو بھی ویکھن دے. بابے ہوری آ گئے تے نیڑے ہی تے بہنا سی, بابے ہوری پیرا لے پاسے بہ گئے تے بین پوچھیاں نبی دا صحابی ہونا بھی ٹائٹل ہے. انہاں چکے دو میں پیر میرے حسین دے تے رکھ لائے جھولی وچ, جھولی وچ رکھ کے اتاری دستار, اتو والی اتار کے پیران دے اتے. حدیث نہ ہو تو چور کی سزا. پیران دے اتے ایک قیدے چادر ابو ہریرہ دی تے پیر قیدے نے حسین دے. اوہ نہ دل دے کالیاں تو نہ پوچھ حسین کیے, صحابی سے پوچھ حسین کیا. پاؤں صاف کرنے لگے. اب ظاہر ہے امام علی مقام نے پاؤں کھینچا, بابا جی انج نہ کرو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے کہا حسین انج نہ کر, انج نہ کر, ساڑا دل رینج نہ کر, انج نہ کر, پاؤں نہ کھینچ. اب آگے بات عجیب ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ نے پاؤں سہلاتے سہلاتے کہا کہ میں تو چادر سے تیرے پاؤں سہلا رہا ہوں, مجھے قسم ہے میرے خدا کی اگر اس دنیا کو تیرے مرتبے کا پتہ چل جائے تو پھر یہ دنیا چادریں نہیں اپنی گردنیں کاٹ کے تیرے آگے بچھا دے اور تو گردنوں کی سڑک پہ پاؤں رکھ کے چلے. کیا جانتے ہو حسین کون؟ اللہ, تم اپنی زندگی کو سڑک بنا دو. حسین پاؤں رکھ کے چلے. حسین اس سے بہت اونچے ہیں, بہت بلند ہے. یزید نے آرڈر کر دیا ہے حسین سے بیعت لو. فرمایا میں رات کے اندھیرے میں بیعت کرنے والا نہیں ہوں, لیکن ہوں بہادر نبی جیسا. اور پھر نبی پاک کے سامنے ابھی دین اسلام کی ارتقائی منزل تھی. ابھی دین پاؤں سے چلنا سیکھ رہا تھا. حضور دین کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہے تھے. ابھی دین نے آگے جانا تھا. اب میرے نبی نے جس دین کو
اپنا خون دیا، اپنے بچوں کا خون دیا، اپنے بیٹیوں کا خون دیا، اپنے صحابہ کا خون دیا، اور بیبیاں جو نبی پاک کی صحابیات تھیں وہ چوکوں میں زندہ چیر دی گئیں اسی دین کے لیے۔ اس دین کے لیے بدر، اسی دین کے لیے احد ہوئی، اسی دین کے لیے حنین ہوئی، اسی دین کے لیے یمامہ ہوئی۔ یہ دین کتنا مشکل سے یہاں آیا، پھر صدیق اکبر نے آ کے اس دین کو مستحکم کر ڈالا، فاروق اعظم نے آ کے اس دین کو اٹھا کے عرش تک پہنچا دیا، عثمان غنی نے آ کے اسے اور پھیلا دیا، مولا علی نے آ کے اسے سنبھالا دیا، اور جناب امیر معاویہ نے اپنی طاقت کے مطابق جو کر سکتے تھے کیا۔ لیکن اسی دین کو جس کی صورت، جس کی شکل ایک مکمل شکل تھی، ایک پلید آیا جس کے ہاتھ میں ظلم کا خنجر تھا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس نے رکھ کے مارا، اس دین کی گردن اڑا دی۔ دین تڑپ رہا تھا، کوئی بندہ اس دین کو اٹھانے کے لیے محی الدین بن کے نہیں آ رہا تھا، ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی تھی، کیونکہ ظلم کی چکی چل رہی تھی۔ اور آپ بہتر سمجھتے ہیں جب ظلم کی چکی چلتی ہے پھر لوگ دل سے تو کہتے ہیں بہت برا ہو رہا ہے، لیکن میدان میں نہیں اترتے۔ لیکن ایک بندہ تھا، کیونکہ اس کی رگ رگ میں بہادری تھی نبی کی، اس بات کو سمجھو، اس کی رگ رگ میں بہادری تھی نبی کی۔ اس نے کہا ظلم کی چکی چلے، تم سورج اٹھا لاؤ، تم چاند اٹھا لاؤ، تم کائنات کو الٹ پلٹ کر دو، سرداد نداد دست در دست یزید، کے بنا لا الہ است حسین۔ اسے سارا پتا تھا کہ شہر چھوڑنا پڑے گا، بہادر تھا، اس نے کہا کہ یہ حوصلہ ہے، شہر بھی چھوڑ جاؤں گا، اماں پاک کے مزار کو سلام کرنا پڑے گا، پھر پلٹ کے کبھی نہیں آؤ گے۔ کہا نانا یہ بھی کروں گا، تیرے کھیلنے کے میدان مدینہ رہ جا۔ کہا مدینہ چھوڑنا پڑا، چھوڑوں گا۔ بنیادی بات ذہن میں رکھنا، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ نبی پاک کی بہادری جرت کا مظہر ہے، اس کا نام حسین ہے۔ اب اس نے کہا شہر چھوڑنا پڑا ہے، کون سا شہر؟ رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، ہزاروں جنتیں ہیں نثارے مدینہ۔ یہ مدینے کا شہر چھوڑنا کوئی آسان نہ تھا، شہر چھوڑنا چھوڑ جائیں گے، بچے تڑپتے ہیں، اپنے خاندان کو مختصر سمیٹا، بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ کلیجے کو پکڑ کے میرے حسین نے نانے پاک کے مزار کو سلام کیا۔ نانا ناراض نہ ہونا، ایک وقت تھا تجھے مکہ چھوڑنا پڑا، آج وقت آ گیا مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا۔ میرے نبی نے مکہ خوشی سے نہیں چھوڑا تھا، میرے نبی جب چلے تھے مکے سے میرے حضور رو رہے تھے، اور چلتے چلتے میرے نبی نے مکہ شہر پہ ایک نظر ڈالی تھی، اور میرے نبی نے کہا تھا او مکے کے مقدس شہر، مجھے روئے زمین پہ تجھ سے پیارا مجھے کوئی نہیں، اگر یہ قوم مجھے مجبور نہ کرتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ کل نانے نے روتے روتے مکہ چھوڑا، آج حسین نے روتے روتے مدینہ چھوڑ دیا۔
سنت نانے کی ادا ہو گئی. چلتے چلتے مکے پہنچتے ہیں. 28 رجب کی تاریخ تھی. کون سی تاریخ؟ 28 رجب کی تاریخ. 28 رجب. اب رجب کے آگے کیا ہے؟ شعبان، پھر ہے رمضان، پھر شوال، پھر ذیقات، پھر ذی الحج، پھر محرم. کتنے مہینے؟ ہمارا بھی اندازہ آپ لگا لو. ہم صرف محرم کا مہینہ لے کے بیٹھے، لیکن میرا حسین تو 6 مہینے ہو گئے پردیس میں آئے. میرا حسین تو رجب شریف کا چاند دکھنے والا تھا. میرا حسین پردیس کو چلا. اب پھر حسین پلٹ کے گھر آج تک نہیں آیا. آج تک حسین پردیس میں سمجھو، آج تک کربلا میں سمجھو، آج تک حسین کو سجدے میں سمجھو. مکے میں پہنچے لیکن ظلم ظلم ہے. اور یہ کرسی کے اقتدار، لیلہ اقتدار کے مجنو، یہ کرسی کے بھوکے، ان کے لیے نہ نبی کوئی، نہ ولی کوئی، نہ علی کوئی، نہ صدیق کوئی، نہ عمر کوئی. یہ یزید پلیدوں کی طرح ہر دور میں کرسی کے پجاری یزید ہوتے ہیں، شمر ہوتے ہیں، ابن زیاد ہوتے ہیں، انہی کی اولاد ہوتے ہیں، حسین ہوتے ہیں جو دلوں میں آباد ہوتے ہیں. مکے زندہ باد. انہیں یہی نشہ ہوتا ہے وقت کے یزیدوں کو. سدا ہم رہیں گے، لیکن اوپر سے قضاء و قدر کے فرشتے کہتے ہیں سدا رہے گا نام اللہ کا، یا سدا وہ رہیں گے ہمدم تیرے ہمدم رہیں گے، کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے. اور کملی والے جن پر تیرے کرم رہیں گے وہی لوگ محتشم رہیں گے، کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے. مکے والوں نے جشن منائے، حسین آ گئے، حسین آ گئے. لیکن یزیدیت پیچھا کر رہی ہے، یزیدیت تلواریں لے کے پیچھا کر رہی ہے. کسی اور کو سمجھ آئے نہ آئے، میرے حسین کو سارا پتا ہے کہ یزیدیت کیا ہے. اس کی فکر پلید ہے، اس کی سوچ پلید ہے. اس کے سامنے دین ایمان کوئی شے نہیں ہے، اس کے لیے سنت رسول کوئی شے نہیں ہے، اس کے لیے دستور قرآن کوئی شے نہیں ہے. جس نے خلافت نبوت کی گردن اتار دی یہ کفر جلی تھا. اس کو یاد رکھو. باقی جرم یزید کے جرم ہے، سب سے بڑا جرم یہ ہے اس نے اسلام کی گردن ہی کاٹ ڈالی. اب ایک ہی وجود تھا جس پہ زمانہ پڑھتا درود تھا، یہ مدینے میں موجود تھا. اس نے نہیں کہا یہ کیوں نہیں چلتا، یہ کیوں نہیں چلتا. اس نے کہا میرا حساب کسی نے نہیں دینا، میں نے اپنا حساب دینا ہے، نانے کو جواب دینا ہے. مکہ المکرمہ ذو الحج کا مہینہ آ گیا. حضرت مسلم بن عقیل 9 ذو الحج کو کوفے کے اندر شہید کر دیے جاتے ہیں. 8 ذی الحج کو میرے امام نے مکے کو خیر آباد کہہ دیا. حاجی حج کی تیاری کر کے مینا کو جا رہے ہیں، حسین کربلا کو جا رہے ہیں. سوچو لوگوں، نمازیوں، غازیوں، اور سجدے کرنے والوں، سجدہ دیکھو حسین کا، حج دیکھو حسین کا. لوگ مینا جا رہے ہیں، حسین کربلا جا رہے ہیں. آج تک سر پٹک پٹک
کے مر رہے ہیں کہ حسین حج کر لیتا، حج کے دن تھے، حج فرض تھا، پر میرے حسین نے ایک ہی جملے میں حضرت عبداللہ بن جعفر کو کہا تھا، فرمایا کہ تو نہیں جانتا، حسین جانتا ہے۔ کیوں؟ حسین کی نظر نبی والی نظر ہے، حسین کو ساری خبر ہے۔ فرمایا اگر میں مکہ المکرمہ نہ چھوڑتا تو پھر مکہ المکرمہ کو یہ کربلا بنا دیتے۔ میں نہیں چاہتا یہ مدینے کو کربلا بنائے، میں نہیں چاہتا یہ خون میرا مکے میں بہائے، میں خون ضرور دوں گا لیکن میں شیر یزدان کا بیٹا ہوں، میں مرد میدان کا بیٹا ہوں، خون دوں گا تو میدان میں دوں گا۔ آئین مشیت کا شناسا ایسا، کیا جی؟ آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا۔ اللہ آپ سب کا شکریہ۔ کل کیا ہے جی؟ کل جمعرات ہے، کل جمعرات ہے اور یہی بات ہے، انشاءاللہ آپ بھی تشریف لائیں گے، وقت پہ آئیں گے، ہم یہیں سے شروع فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے پاک پروردگار، تیرے نبی کے گھرانے، تیرے نبی کے پیاروں کی بات کی، یا اللہ ان کی عظمتوں شانوں کا صدقہ، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب پہ کرم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین، لا الہ الا اللہ۔